جب انگریز بر صغیر میں آئے تو سب سے پہلے انہوں نے 3 کام کیے۔ سب سے پہلے جو انہوں نے کام کیا کہ جن لوگوں نے ان کے خلاف اعلان جنگ بلند کیا تھا، انہوں نے برٹشرز نے یعنی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے لوگوں نے انہیں ڈھونڈ کر قتل کیا اور ان کے خاندان پر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے، اور واضح طور پر پالیسی بنائی اور اعلان کیا کہ ان لوگوں کو کسی بھی سرکاری ملازمتوں میں حصہ نہیں ملے گا، اور ان لوگوں کی زمینیں، جائیدادیں، مال و دولت ضبط کر لیا گیا اور وہ بالکل قسم پرسی کی زندگی گزارنے لگے۔ اور دوسری پالیسی انہوں نے یہ اختیار کی کہ اس وقت ہم جانتے ہیں کہ جب مغل حکومت کر رہے تھے برٹشر سے پہلے، تو فارسی زبان رائج تھی پورے برصغیر میں، اور 800-900 سال جو مغلوں نے حکومت کی ہے تو انہوں نے فارسی زبان کو ہی فروغ دیا ہے، نہ ہی انہوں نے ہندی کی طرف، نہ اس وقت اردو تھی نہیں، تو انہوں نے فارسی زبان ہی کو رائج کرنے کی کوششیں کرتے رہے ہیں، اور انہی کی وجہ سے پورے برصغیر میں فارسی زبان چل رہی تھی۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ کام کیا کہ انہوں نے فارسی زبان پر پابندی لگا دی اور واضح طور پر اعلان کیا کہ اب نہ ہی سرکاری اسکولوں میں، نہ ہی پرائیویٹس مدارس میں اور اس طرح کے اداروں میں فارسی زبان پڑھائی جائے گی۔ یعنی کہ انہوں نے برصغیر کے رہنے والے لوگوں سے ان کی شناخت کو چھین لیا اور اپنی زبان ان پر مسلط کرنے کی کوشش کی۔ تیسری پالیسی یہ تھی کہ برٹشرز نے پورا پلان بنایا کہ وہ کس طرح پورے برصغیر میں کرسچینٹی کو، عیسائیت کے مذہب کو فروغ دیں گے۔ انہوں نے یہ کام کیا کہ انگلینڈ کے چرچز سے پادریوں کو بلوایا اور ان کو مشنریز کا نام دیا، اور انہوں نے پالیسی بنائی اور پادریوں کو حکم دیا کہ آپ کا کام ہے کہ آپ لوگوں کو عیسائیت کی طرف ترویج دیں اور انہیں عیسائیت کی طرف بلوانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اور جو اس وقت گورنر تھے، انہوں نے واضح طور پر اعلان کیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آئندہ 15 سے 20 سالوں میں پورا برصغیر عیسائیت کے جھنڈے کے نیچے ہوگا، کیونکہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ عیسائیت یہاں پر پھیلے۔ یہ 3 پالیسیز تھی جس پر انہوں نے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد فوراً امپلیمنٹ کروانے کی کوششیں کی۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ ہم واضح طور پر یہ جانتے ہیں کہ کیونکہ برٹشرز جن کی تعداد کوئی 25,000 سے زیادہ نہ تھی جو پورے برصغیر پر حکومت کر رہے تھے، تو انہوں نے کس طرح لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف کیا اور ڈیوائڈ اینڈ رول کے تحت پالیسی اپنائی، اور ایسی پالیسی بنائی کہ ہندو مسلمانوں کا قتل کرنے لگے اور مسلمان ہندوؤں کا قتل کرنے لگے، اور اس بات سے صرف انگریز ہی فائدہ اٹھا رہے تھے کیونکہ اس پالیسی سے ان کی سلطنت کو وسعت مل رہی تھی۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم مکمل طور پر جانیں گے کہ انہوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کے تحت کس طرح مقامی لوگوں پر مظالم کروائے۔ دیکھتے رہیں اور سبسکرائب کیجیے آپ کے اپنے چینل سروے آف ہسٹری کو۔ شکریہ۔